جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود کر رکھے ہیں۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو للکار رہے ہو۔ وہ ابھی اگر نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے اور قریب لانا چاہتا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس سے بہتر نوازنا چاہتا ہو، اور یقین کرو ان دونوں صورتوں میں کسی میں بھی تمہارا گھاٹا نہیں ہے۔ اللہ پر توکل کرو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، اللہ پر بھروسہ رکھو جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا۔ توکل کرو، پھر تم دیکھو گے اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے نظر ہی نہیں آتے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انجام آغاز سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر آغاز میں آزمائش ہے تو انجام میں اس کا خوبصورت صلہ ہے۔ توکل کرو کہ پھر اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں سے تم ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے۔ توکل کرنے کا صلہ اللہ ہمیں معجزوں کی صورت میں دیتا ہے، صبر، دعا اور توکل۔ بے شک ایڑیاں رگڑ کر ہی زمزم ملتا ہے۔ اندر سے ٹوٹا ہوا شخص کبھی نارمل نظر نہیں آئے گا، مطلب کہ اس کے ہر ایموشن میں شدت پائی جائے گی۔ وہ ہنسنے لگے گا تو بہت زیادہ ہنسے گا، چپ رہے گا تو گہری خاموشی اختیار کر لے گا، خود کو لوگوں سے انگیج کرے گا تو بہت زیادہ انگیج کر لے گا، اور تنہا رہے گا تو سائے کو بھی ساتھ برداشت نہیں کرے گا۔ کوئی ایسا ٹوٹا ہوا انسان ملے تو نصیحت نہیں کرتے، بس خاموشی سے اس کو سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ تمہارے صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری چاہت سے بھر کر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جب تمہیں بہت بڑی آزمائش سے گزارتا ہے تو اس کے بدلے میں بہت بڑی نعمت سے بھی نوازتا ہے، کیونکہ اس کو ہمیں کچھ نہ دے کر فائدہ نہیں۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، مجھے پکارے، مجھ سے التجا کرے، پھر میں اس کی جھولی اس چیز سے بھر دوں گا جو اس کے حق میں بہتر ہوگی۔ پھر وہ شکر ادا کرتا نہیں تھکے گا، اور پھر جان جاؤ گے کہ اللہ کی حکمتیں ہماری سوچ سے باہر اور ہمارے حق میں بہترین ہیں۔ ہر بار آزمائش سے گزر کر تیری رحمت پہ حیران ہوا ہوں۔ تو ناممکن کو ممکن کرتا ہے، تیرے کن سے ہے سب ٹوٹے دلوں کو امید، آس تیری دیر میں بھی خیر ہے۔ یہ بھی جانتا ہوں میں تو رحمان ہے، رحیم ہے، جانتا ہوں میں۔ جب تم کسی کو جھوٹی امید لگا کے اسے سالوں سال اپنے ساتھ باندھے رکھتے ہو، جھوٹی امیدیں دلا کر، نہ ہی اسے چھوڑتے ہو نہ ہی اسے اپناتے ہو، اسے دھوکہ دیتے رہتے ہو، اس کے احساسات، اس کے جذبات کا مذاق اڑاتے ہو، اور آخر میں جب اس کے دل میں تمہارے لیے محبت کا طوفان آ چکا ہوتا ہے تب تم اسے چھوڑ دیتے ہو۔ تو یاد رکھو، کسی کو جھوٹی امید لگا کے اسے اپنے ساتھ باندھے رکھنا اور پھر اس کو چھوڑ جانا مجبوری کا نام دے کے، اگر تمہاری اس وقت گزاری کے چکر میں سامنے والا ڈپریشن کا شکار ہو جائے، اذیت میں رہنے لگے، رب کے سامنے رونے لگے، زندہ ہونے کے باوجود بھی مر جائے، خوشیاں خود پہ حرام کر لے، تو یاد رکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے جس کا کفارہ تم ساری زندگی ادا نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ جانتا ہے ہر اس درد کو جسے تم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، ہر اس خوف کو جو تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، ہر اس دعا کو جس کے پورا ہونے کے انتظار نے تمہیں تھکا دیا ہے۔ جانتے ہو اللہ کی اتاری ہوئی ہر آیت میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی جواب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اشارہ ہوتا ہے، جیسے سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتا ہے، اور پھر میں نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف واپس لوٹا دیا تھا تاکہ وہ غمگین نہ ہو۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ اس آیت کے ذریعے تمہیں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ وہ اس آیت میں تمہیں یہ بتا رہا ہے
کہ تم اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو، تمہارا کوئی بھی دکھ اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کو کتنی فکر تھی موسیٰ کی، ماں کے دل میں اٹھتی ہوئی تکلیف کی کہ اللہ نے فوراً انہیں ان کی ماں کے پاس واپس بھیج دیا۔ تو پھر تم کیوں سوچتے ہو کہ اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں؟ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، وہ چیزوں کو اس طرح سے ترتیب دیتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ وسائل وہاں سے پیدا کرتا ہے جہاں سے امید بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس نے سنا ہے تمہیں، اور وہ تمہیں وہ سب دینے کے لیے تیار ہے جس کا تمہیں خواب دکھایا تھا۔ بس انتظار کرو، کیونکہ معجزے وقت مانگتے ہیں اور وقت صبر۔ مسکرانے کا بھی اجر دینے والا رب کیسے پھر تمہیں تمہارے آنسوؤں کا صلہ نہیں دے گا۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی چاہتیں اللہ قیامت تک سلامت رکھتا ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ صبر کرو، دعا کرو، توکل کرو، اور پھر دیکھنا اللہ تمہارا شمار بھی عطا والوں میں کر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنا دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے لیے اندھیروں سے اجالے پیدا کر دے گا۔ تمہاری دعاؤں کے وسیلوں سے ہی تم معجزوں تک جاؤ گے، اور وہ ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم سکون میں آ جاؤ گے۔ صبر کی راہ پہ چلتے ہوئے تم شکر کی منزل پاؤ گے۔ یہ دیری تو اصل میں امتحان ہے تمہارا، وہ سمیٹ لے گا تمہارے تمام غم، اور تم بہت جلد دل سے مسکراؤ گے۔ وہ ایک پل میں مقدر بدل دے گا تمہارا، اور تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے۔ رب کی قدرت کے جلوے دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ توکل کرتا ہوں تیری قدرت پر، مجھے تجھ سے بہترین کا گمان ہے۔ ٹوٹ گیا ہوں یا اللہ، تو جانتا میرا حال ہے۔ ناممکن تیرے لیے تو کچھ بھی نہیں، تیرے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ تیری مرضی کے بغیر کچھ ہوتا نہیں، ہر چیز پر تیرا اختیار ہے۔ مایوس نہیں ہوں تجھ سے یا اللہ، تجھ پر مجھے پورا اعتبار ہے۔ جانتا ہوں سب کچھ فانی ہے، ہمیشہ کا تو بس تیرا ساتھ ہے، اور جب مانگنے کی توفیق مل جائے تو سمجھ لو کہ یہی قبولیت کے لمحات ہیں۔ ٹوٹ گیا ہوں یا اللہ، تو جانتا میرا حال ہے۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود کر رکھے ہیں، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم نے اپنی طرف کس طوفان کو للکار رکھا ہے۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں، اس کے ایک حکم پہ بدل جائیں گے۔ یہ جو تکلیف اور غم کے جتنے بھی لمحات ہیں اس کے ایک حکم پہ بدل جائیں گے۔ اللہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے نہیں جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو۔ تم تعلق رکھو تو صحیح اس سے، وہ جبار ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ جب دعائیں مانگو گے تو اسے وہاب پاؤ گے، مانگو گے جب اس سے تو اسے رحیم پاؤ گے۔ جب تنہائی سے گھبراؤ گے تو اسے حفیظ پاؤ گے، اور تم اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے جیسا تم اس سے گمان کرو گے۔ جب یقین سے مانگو گے تو اسے المجیب پاؤ گے، تکلیف میں پکارو گے تو اسے العزیز پاؤ گے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔